اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس سے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ نفسیات کہتی ہے جو لوگ 24 گھنٹے موبائل سائلنٹ موڈ پر رکھتے ہیں وہ لوگ زندگی میں بہت کچھ برداشت کر چکے ہوتے ہیں۔ اجنبیت ایک راز ہے اور راز ہمیشہ پرکشش ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کچھ لوگ آپ کو نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی کی حقیقت اور سچائی ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف رہی ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ جانا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سکپ کر دینا ہی بہترین حل ہوتا ہے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی سٹیبل رکھنے کے لیے بہت سے رشتوں سے ایگزٹ لینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ پورا درخت ہوتے ہیں۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ خود کو اویلیبل نہیں، خود کو ویلیویبل بناؤ۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ زندہ لوگوں کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کو موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا ہاسپٹل میں ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔
اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ عزت دے کر بگاڑ دیتے ہیں اور اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں گی وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت، جو فضول خرچی کرتا ہو، دوسری عادت جو جھوٹ بولتا ہو، اور تیسری عادت زیادہ غصہ کرتا ہو۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔